اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی خاتم النبیین الصلاة والسلام علی ختم المرسلین الصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین فاما بعد حدیث اليوم حدیث نمبر 2398 2398 جامع ترمذی حدیث صحیح۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء و رسل پر، پھر جو ان کے بعد مرتبہ میں ہیں، بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر بندہ اپنے دین میں سخت ہے تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں نرم ہوتا ہے تو اس کے دین کے مطابق مصیبت بھی ہوتی ہے۔ پھر مصیبت بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث کے جو اجزاء ہیں اس کے اوپر اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان کو مصیبت میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ مصیبت تو اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ مصیبت اسی پر آتی ہے جو اپنے دین میں کامل ہے، جو اپنے دین میں کسی حد تک کامیابی کے ساتھ عمل کر رہا ہے، یعنی کہ جو نیک ہے اور اس کا امتحان تو ضرور ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب انسان جتنا زیادہ دنیا دار ہوتا ہے، وہ دین سے دور ہوتا ہے، تو وہ اس وقت اس کی رسی ڈھیلی کر دی جاتی ہے اور پھر وہ ظالم بن جاتا ہے۔ اس کو مہلت دی جاتی ہے۔ مہلت تو اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ واپس لوٹ آئے دین کی طرف، لیکن ہوتا کیا ہے، وہ انسان موصوف یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اتنا طاقتور ہو گیا ہوں، دنیا میں فرعون بن گیا ہوں، میں جو چاہوں کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر وہ ہلا کر رکھ دیتی ہے، دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں تو اللہ معاف کرے، اس کا انجام ہے ہی بہت برا۔ تو اب دنیا میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، دیندار ہیں اور اپنے دین پر کاربند رہتے ہیں، تو ان کے اوپر امتحانات تو آتے ہی ہیں، کیونکہ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پیاروں کو آزما رہا ہے۔ وہ پھر اس کے اوپر اپنی مصیبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، پھر اس کے اوپر وہ صبر بجا لاتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بہت دعائیں قبول کرنے والا ہے، مشکلات کو، مصائب کو کم کرنے والا ہے۔ لیکن یہ سارا سلسلہ اسی طرح ساری زندگی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو، اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی زندگی کے ان ایام میں چلا جاتا ہے جہاں پہ اس کو اب اپنے اللہ کی طرف سفر کرنا ہے، اپنے خالق کی طرف جانا ہے، لوٹنا ہے، تو وہ پھر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کیا سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا خوبصورت چیز ہے۔ وہ اتنا پاک صاف کر دی جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مشکلات سے، اس کی یہ ساری تکالیف سے اس کو بالکل صاف اور شفاف کر دیتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ